بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے آج ہمارا درس قرآن شروع ہوگا۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یعنی منافقوں سے، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح بے وقوف ایمان لائیں، صفہاء۔ الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، یعنی جس طرح ان کا اللہ اس کے رسول کو ماننا ہے اس طرح اللہ رسول کو مانو، منافقت چھوڑ دو، سچے دل سے کلمہ پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا انؤمن، کیا حمزہ استفہامیہ ہے، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح سفہاء سفیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، فولش پرسن۔ معاذ اللہ صحابہ کو وہ بے وقوف اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ صحابہ نے کوئی کتاب پہلے نہیں پڑھی، جو اکثر قریش کے لوگ تھے انہوں نے کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی طرف پہلے کوئی کتاب بھی نہیں آئی، تو اس وجہ سے انصار کی طرف بھی ایسے ہی تھا۔ تو یہ جو منافق تھے ان میں کچھ یہودی بھی تھے، تو اس طرح کے جملے یہ اپنے آپ کے پڑھے لکھے ہونے کے ذوب میں کہا کرتے تھے۔ بہت سارے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو معاذ اللہ مولویوں کی بات مان لیتے ہیں، جس طرح کی چاہے باتیں مان لیتے ہیں۔ دراصل یہی سمجھدار اس طرح کے انٹلیکچوئل اس دور میں بھی تھے اور یہ منافق بن گئے تھے اس دور میں۔ الا انہم ہم الصفہاء، خبردار یہی صفہاء ہیں، یعنی وہ جو منافق ہیں وہی دراصل صفہاء ہیں، یعنی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ جس منافقت میں کا وہ شکار ہیں اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اس میں مر گئے تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، لقی یلقا، تو قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمیں ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، طاغوتوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، خلوت سے خلو جمع مذکر غائب کا صیغہ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اپنے منافقوں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے وہ منافق جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس جو کافر الگ ہوتے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے کہتے ہیں ہم ایمان والے، تو یہ ان کی ہپوکریسی ہے، ان کی منافقت ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ مستہزئون، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، استہزا یستہزئ استہزاء، اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، قرآن پاک میں اس کا مجرد اسم ہے ہزوا۔ اور آیت نمبر 14 دیکھیے اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کی جزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ، اب اللہ استہزاء سے پاک ہے، استہزاء معنی مذاق، اور اللہ اس طرح کے مذاق سے جو انسان کرتے ہیں وہ پاک ہے، تو یہ تو ویسے بھی عیب ہے۔ تو اللہ یہاں کون سا استہزاء فرما رہی ہے، ان کو جزائے استہزاء دے رہا ہے، ان کے مذاق کی ان کو سزا دے رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ رہا ہے، یعنی اللہ ان کو ان کے کفر سے، منافقت سے نکالتا نہیں۔
تو لہذا وہ جانتے نہیں کہ ان کے استہزاء کا، ان کے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے مذاق کا ان کو کیا دنیا اور آخرت میں صلہ ملتا ہے۔ یستہزئ بہم ویمد مدا، یمد مدا مانا ہوتا ہے کھینچنا، یعنی چھوڑ دینا، کھینچ دینا، اور طغیان سرکشی، ان کی سرکشی میں اللہ نے چھوڑ دی، یعمہون بھٹکتے۔